اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ سورہ آل عمران کی 61ویں نمبر آیت میں مباہلے کا ذکر ہے، اور اسی عید سعید مباہلہ کی عنوان سے میں آپ تمام سامعین کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں، اور اپنی گفتگو کے آغاز میں ہی دفتر قائد ملت جعفریہ نجف اشرف عراق کے ذمہ داران مسئولین کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، جنہوں نے یہ موقع اور یہ فرصت ہمیں دی کہ اس مناسبت سے آپ کے ساتھ کچھ کلمات گفتگو کریں۔ سب سے پہلے اسی مباہلہ کے عنوان سے آپ کی خدمت میں ایک تاریخی بیک گراؤنڈ اس کا پیش کر دوں۔ 24 ذی الحج 10 ہجری قمری کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نجران کے مسیحیوں کے درمیان مباہلے کا ایک عظیم واقعہ رونما ہوا، جسے قرآن مجید نے باقاعدہ سنہرے حروف سے مکتوب کیا۔ تاریخی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مباہلے کا تعلق اسلامی تعلیمات سے ہے، یعنی اسلام سے پہلے جتنے بھی آئین گزرے ہیں ان میں مباہلے کا تذکرہ موجود نہیں ہے، اور قرآن مجید میں بھی اسی سورہ آل عمران کی 61ویں سورت میں اسی مقام پر جہاں نبتہل کا کلمہ استعمال کیا گیا ہے، جس سے مباہلے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یہ اسی آیت میں کلمہ استعمال ہوا ہے، مزید استعمال نہیں ہوا۔ اس کلمے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سچائی، صداقت اور حقیقت کی طرف دعوت دینا، اور دروغگو جھوٹے کے اوپر خداوند متعال کی طرف سے لعنت، قہر اور عذاب کا مطالبہ کرنا۔ یہ در واقع ایک قسم کے دعائیہ مراسم ہیں کہ جو منطقی گفتگو، حجت اور برہان کے مکمل ہو جانے کے بعد طرفین کے اندر رونما ہوتے ہیں، اور اسلامی تعلیمات میں اس مباہلے کا تعلق صرف صدر اسلام سے نہیں ہے، یعنی آج بھی اگر ہم اسلام کی حقانیت میں کسی مطلب میں علمی اور منطقی برہان کمپلیٹ کرنے کے بعد اگر حقانیت کو ثابت کرنا چاہیں تو مباہلہ کر سکتے ہیں۔ میں اس مباہلے کی اس آیت کے اندر موجود کچھ موضوعات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، زیادہ وقت آپ لوگوں کا نہیں لوں گا۔ عرف عام میں صرف یہی تصور کیا جاتا ہے کہ مباہلے کا مطلب جھوٹوں پر نفرین کرنا اور جھوٹوں پر لعنت کرنا ہے، یعنی منطقی گفتگو اس سے پہلے ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، عرف عام کو اس سے سروکار نہیں ہے، آئیں آ کر مباہلہ کریں، یعنی بیٹھ جاتے ہیں جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کا مطالبہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے قہر و عذاب کی دعا کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام ایک منطقی آئین ہے، یعنی بعض لوگوں نے تاریخ اسلام کو مسخ کرنے کی کوشش کی، اور یہ کوشش کی کہ اسلام کو ایک خشن، شدت پسند مذہب متعارف کروایا جائے، ایک ایسا مذہب متعارف کروایا جائے جو صرف اور صرف تلوار کے زور پر پھیلا ہے، یعنی اس آئین کا برہان اور منطق سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ حقیقت ایسے نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے آئین کی تبلیغ کا آغاز ہی منطق اور برہان سے کیا، اور باقاعدہ دعوت ذوالعشیرہ میں اپنے اقربا کو دعوت دی، اطعام کی دعوت دی، انہیں کھانا کھلایا، انہیں دسترخوان پر بٹھایا، انہیں کھانا کھلانے کے بعد اسلام کا منطقی پیغام ان تک پہنچایا، اور 2 + 2 = 4 کا انہیں فارمولہ دیا کہ آپ کو اللہ کی طرف ہدایت کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اسی طرح جس طرح دعوت ذوالعشیرہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اقربا کو باقاعدہ دین مبین اسلام میں شامل ہونے کی دعوت دی،
اسی طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ کے استحکام کے بعد، یعنی جب ریاست مدینہ کی بنیادیں مضبوط ہو گئیں، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف ممالک کو، مختلف قبائل کو، مختلف مراکز دینی کو باقاعدہ خطوط لکھے اور انہیں اسلام میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ انہی مراکز میں سے ایک مرکز یہی نجران کا مرکز ہے، جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ اپنا خط بھیجا۔ یہ منطقہ کہاں پر ہے؟ یہ علاقہ درواقع جزیرۃ العرب اور یمن کے درمیان میں واقع ایک شہر کا نام ہے کہ جہاں ظہور اسلام سے پہلے عیسائیوں اور مسیحیوں کی ایک وسیع آبادی موجود تھی۔ یہ لوگ وہاں پر مقیم تھے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ کو مضبوط کیا تو باقاعدہ ان کی طرف ایک قاصد بھیجا، جس کے ہاتھ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط مبارک تھا۔ یہ قاصد وہاں پہنچا اور اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام وہاں پہنچایا، جو میں ابھی آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں۔ اس پیغام کا محتوا یہ تھا کہ اسلام کی حقانیت کو تسلیم کرتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں، اور اگر آپ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتے تو پھر اسلامی ریاست کو جو خدمات آپ کو فراہم کر رہی ہے، اس خدمات کے بدلے میں آپ اسلامی ریاست کو ٹیکس ادا کریں، جسے جزیہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر آپ اسلامی ریاست کی خدمات لیتے ہیں اور اسے ٹیکس بھی نہیں دیتے، اسلام بھی نہیں لاتے، تو باقاعدہ اسلامی ریاست سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، چونکہ ایک سرزمین میں دو ریاستیں قائم نہیں ہو سکتی ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری کو باقاعدہ اسقف اعظم، یعنی جو عیسائیوں کا سب سے بڑا کشیش ہے، اس کے نام خط لکھا، جس خط کا مضمون کچھ اس طرح سے تھا کہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے پروردگار کے نام سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے نجران کے اسقف اعظم کے نام۔ کیا ہے اس خط کا محتوا؟ اس خط کا محتوا یہ ہے کہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے پروردگار کی حمد و ستائش کے بعد آپ کو اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں۔ کیوں؟ چونکہ عیسائی باقاعدہ طور پر اللہ کی تو عبادت نہیں کیا کرتے تھے، لہٰذا باقاعدہ انہیں وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے مسیحیوں اور عیسائیوں کی عبادت وحدہ لا شریک نہیں ہے، وہ خدا واحد کی عبادت نہیں کرتے، لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خط میں انہیں خدا وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دی ہے۔ پھر اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اپنے خط میں لکھا ہے کہ آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کے بندوں کی ولایت سے خارج ہو کر اللہ کی ولایت میں داخل ہو جائیں، اور اگر آپ یہ دعوت قبول نہیں کرتے تو اسلامی ریاست کو باقاعدہ طور پر ٹیکس دینے کے لیے اور جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں، اور اگر آپ یہ بھی قبول نہیں کرتے تو باقاعدہ طور پر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ یعنی پہلے منطقی گفتگو ہے کہ اسلام جو اس منطقے میں اور اس خطے میں باقاعدہ اسلامی ریاست کی بنیادیں مضبوط کر چکا ہے اور اسلامی ریاست قائم ہو چکی ہے، اور آپ اسلامی ریاست میں موجود ہیں، تو یا تو آپ آئین اسلامی ریاست کو اور اسلامی ریاست کے دین کو اور مکتب کو تسلیم کر لیں اور خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کے اندر داخل ہو جائیں، اور اگر آپ یہ قبول نہیں کرتے تو اسلامی ریاست کو باقاعدہ طور پر ٹیکس دیں، جو اسلامی ریاست آپ کو سیکیورٹی اور امنیت کی سہولت فراہم کر رہی ہے۔ اگر آپ یہ بھی نہیں کرتے تو جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، چونکہ ایک سرزمین میں دو ریاستیں، یعنی ریاست میں ریاست جو ہے وہ قائم نہیں ہو سکتی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد جب یہ خط لے کر باقاعدہ نجران پہنچا اور اس نے یہ خط باقاعدہ اس اسقف اعظم اور کشیش کو تحویل دیا اور ان کے سپرد کیا، تو اس وقت اس نے باقاعدہ جب اس خط کو دقت سے مطالعہ کیا تو وحشت زدہ ہو گیا۔ اس نے باقاعدہ مشاورت کے لیے شرحبیل نامی شخص کو احضار کیا، اس سے مشورہ کیا اور کہا کہ یہ خط آیا ہے، اس خط کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس شرحبیل نے مشورے میں یہ کہا کہ میں کوئی دینی عالم تو نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ہمارے دینی پیشواؤں نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ خداوند متعال نے حضرت ابراہیم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ نبوت کو اسحاق کی نسل سے منتقل کرے گا اسماعیل کی نسل پر،
اور یہ ممکن ہے وہی نبی ہو جس کا وعدہ حضرت ابراہیم سے کیا گیا ہے۔ یہ مسئلہ دینی ہے اور اس کے بارے میں فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ پھر اسی طرح سے اسقف اعظم نے مزید 2 یا 3 افراد سے اسی خط کے سلسلے میں مشورہ کیا۔ جب وہ حیران اور پریشان رہا اور کسی نتیجے پر نہ پہنچا تو اس نے باقاعدہ کلیساؤں کی جو ناقوس ہے، جو گھنٹی ہے، اس کو بجانا شروع کر دیا تاکہ تمام لوگ مشاورت کے لیے جمع ہو جائیں۔ جب سب لوگ وہاں پر جمع ہو گئے مشاورت کے لیے اور ان کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کے مضمون کے بارے میں آگاہ کیا گیا تو تمام نے اسے یہی مشورہ دیا کہ بہتر ہے کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے ہم اپنا ایک کاروان مذاکرے کے لیے باقاعدہ طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ میں بھیجتے ہیں اور ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ لہٰذا طے یہ پایا کہ 70 افراد پر مشتمل ایک کاروان بھیجا جائے گا جس کی سربراہی 3 افراد کریں گے جو وہاں کے کشیش ہیں اور وہاں کے دینی امور میں مہارت رکھنے والے افراد ہیں۔ یہ 70 افراد کا ایک وفد باقاعدہ طور پر مدینہ پہنچتا ہے۔ نجران کے عیسائیوں کا یہ وفد جب مدینہ میں داخل ہوتا ہے تو اس وقت ان کی عبادت کا وقت ہوتا ہے۔ یہ باقاعدہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شرفیاب ہو کر باقاعدہ اپنی عبادت کی اجازت کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں عبادت کی اجازت دی جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ان کی عبادت کی اجازت دیتے ہیں اور جب یہ اپنی عبادت سے فارغ ہو جاتے ہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باقاعدہ طور پر گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اسلام کے آئین میں اور وحدہ لا شریک کی عبادت کی باقاعدہ طور پر دعوت دیتے ہیں کہ آپ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ یہ رسول خدا سے فرماتے ہیں کہ آپ درست نہیں کہہ رہے، ہم تو پہلے سے ہی مسلمان ہیں، آپ ہمیں کون سے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں صلیب کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ آپ صلیب کی عبادت کرتے ہیں، خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت نہیں کرتے، آپ سور کا گوشت کھاتے ہیں، آپ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ وحدہ لا شریک کے اعتقادات سے یہ سب چیزیں منافات رکھتی ہیں، لہٰذا آپ خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف آ جائیں اور اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پھر مباہلے کے لیے باقاعدہ طور پر تیار ہو جائیں۔ شیخ مفید رحمت اللہ علیہ اسی مطلب کو اس طرح سے نقل کرتے ہیں کہ نجران کا کشیش ابو حارثہ باقاعدہ 30 افراد کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ شیخ مفید رحمت اللہ علیہ باقاعدہ گفتگو کو بھی درج کرتے ہیں کہ یہ عیسائی ابو حارثہ رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہو کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح کی شخصیت کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ مریم کی آیت نمبر 30 کی تلاوت کرتے ہیں کہ جہاں پر خداوند متعال یہ نقل کر رہا ہے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، یعنی خود حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا یہ قول وہاں پر درج ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب اور باقاعدہ نبوت عطا کی ہے۔ یعنی مسیح اللہ کے برگزیدہ شخصیت ہیں جنہیں خداوند متعال نے نبوت کے لیے انتخاب کیا ہے۔ مسلمانوں کا حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ نقطہ نظر ہے۔ پھر یہ عیسائی کشیش ابو حارثہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی ولدیت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 اس کے سامنے تلاوت کرتے ہیں کہ جہاں پر خداوند متعال اس طرح سے ارشاد فرما رہا ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکن، یعنی ہمارے نزدیک قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 میں باقاعدہ طور پر حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ ذکر ہے کہ عیسیٰ کی مثل حضرت آدم کی مانند ہے کہ جنہیں خداوند متعال نے باقاعدہ طور پر مٹی سے خلق کیا ہے اور اس کے بعد اسے کہا ہے کن ہو جا اور وہ ہو گئے ہیں۔ یعنی ہم حضرت عیسیٰ کی ولدیت میں کسی کے قائل نہیں ہیں۔ نتیجہ گفتگو کوئی نہیں نکلتا
تو یہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نجران کے مسیحیوں کو پہلے اسلام کا منطقی پیغام پہنچاتے ہیں کہ عیسیٰ کے بارے میں اسلام کا یہ نقطہ نظر ہے اور عیسیٰ کی ولدیت کے بارے میں اسلام کا یہ نقطہ نظر ہے، اب تم اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی باقاعدہ صدر کا مظاہرہ کیا گیا، باقاعدہ منطقی گفتگو کی گئی، باقاعدہ انہیں قائل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن جب منطقی گفتگو کسی نتیجے پر نہیں پہنچی اور خصم مخالف نے باقاعدہ طور پر ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مباہلے کی دعوت دی، جو باقاعدہ طور پر اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے، جس میں خداوند متعال اس طرح سے ارشاد فرما رہا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، یعنی علم آ جانے کے بعد جب یہ محاجہ کریں اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کریں، فَقُلْ، تو آپ اے رسول ان سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے کہ تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم، آؤ آپ اپنے فرزندوں کو لے آؤ، ہم اپنے فرزندوں کو لے آتے ہیں، ونساءنا و نساءکم، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، وانفسنا و انفسکم، ہم اپنے نفسوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اس کے بعد پھر ہم خداوند متعال کی بارگاہ میں باقاعدہ طور پر دعا کریں گے کہ سچوں کی حقانیت کو ثابت کر دے اور جھوٹوں پر لعنت اور نفرین کی برسات کر کے انہیں نیست و نابود کر دے۔ نجران نے اس مباہلے کو ایکسپٹ کیا اور بعد میں آپس میں مشاورت کی، آپس میں شور کیا، آپس میں گفتگو کی کہ رسول خدا کا ہم نے مباہلہ تو تسلیم کر لیا ہے، لیکن یہ طے ہے کہ اگر یہ مباہلے کے دن اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ، اپنے اہل بیت کے ساتھ اگر مباہلے کے میدان میں آئیں گے تو یہ سچا نبی ہے، اور اگر یہ اپنے اصحاب اور اعوان اور انصار کے ساتھ آئے گا تو اس صورت میں ہم مباہلے کے لیے تیار ہیں، چونکہ کوئی بھی اپنے اقربا کو ایسی محفل میں نہیں لے کر جاتا مگر یہ کہ وہ واقعاً صادق ہو اور واقعاً صداقت کا معیار ہو۔ یہاں پر مفسرین، اکثر مفسرین اہل سنت نے اس مطلب کو واضح طور پر لکھا ہے کہ ابناءنا کا مصداق حضرات حسنین شریفین ہے، نساءنا کا مصداق حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور انفسنا کا مصداق حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف تحیت وسنا کی ذات گرامی ہے۔ تو اب یہ واضح ہو گیا کہ مباہلے میں کون سی شخصیات گئی ہیں۔ البتہ یہاں میں آپ کی خدمت میں نقل کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض مفسرین نے حضرات اہل بیت کی فضیلت سے اس آیت کو نفی کرنے کی کوشش کی ہے، بعض نے اس آیت پر اعتراضات کیے ہیں کہ اس آیت میں ابناءنا، نساءنا اور انفسنا کے صیغے جو ہیں وہ بطور جمع استعمال ہوئے ہیں، اور جس کا اطلاق حد اقل 3 پر ہوتا ہے اور 3 سے زائد پر ہوتا ہے۔ یہاں پر اس آیت میں جو مصداق آپ بیان کر رہے ہیں وہ 3 سے کم ہے، لہٰذا جمع یہاں پر صادق نہیں آتی ہے، جبکہ قرآن مجید میں جمع کا کلمہ واحد پر بھی استعمال ہوا ہے۔ تو یہ کیسی آپ دلیل دے رہے ہیں کہ جو بالکل منطقی نہیں ہے۔ میں اس آیے مباہلہ کے اہم ترین موضوعات آپ کی خدمت میں اختصاراً پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلا موضوع مباہلے میں منطقی گفتگو ہے، یعنی پہلے آپ برہان منطقی گفتگو کو کمپلیٹ کر لیں، اس کے بعد مباہلے کی نوبت آئے گی۔ دوسرا، اس آیے مباہلہ سے یہ مطلب بھی واضح ہے کہ سچوں نے جھوٹوں کے مقابلے میں جانا ہے، سچوں نے جھوٹوں سے مباہلہ کرنا ہے اور انہیں خداوند متعال کی نفرین کا مصداق بنانا ہے۔ تو یہاں اس آیے مباہلہ سے یہ مطلب بالکل واضح اور شفاف نکل آتا ہے کہ مباہلے کے میدان میں جتنے افراد بھی گئے تھے وہ سب کے سب صادق تھے اور سچے تھے، اور ان کی صداقت آپس میں بالکل مساوی تھی۔ یہاں پر تشکیک کے قائل نہیں ہو سکتے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ صداقت میں کسی کی صداقت زیادہ ہے اور کسی کی صداقت کم ہے، نہیں، سب کے سب بالکل مساوی صداقت کے اس ترازو پر بالکل مساوی ہیں، کسی کو صداقت میں فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اور پھر یہ مطلب بھی اس آیت سے نکلتا ہے
کہ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں، ان کے گھر میں، ان کی ازواج میں، ان کے اصحاب میں اگر کوئی اور سچا ہوتا تو مباہلے کے میدان میں وہ ضرور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہاں پر جاتا۔ دوسرا، اس نص قرآنی سے یہ مطلب بھی واضح ہوتا ہے کہ حضرات حسنین شریفین حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابناء کا مصداق ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں، جبکہ ہم تاریخ میں اس مطلب کو دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے ایک زوجہ باقاعدہ اس مطلب کی نفی کیا کرتی تھی اور باقاعدہ حضرات حسنین شریفین سے حجاب اور پردہ کر کے مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے نہیں ہیں، اگر بیٹے ہوتے تو یہ میرے محرم ہوتے، میں ان سے پردہ کر رہی ہوں، یعنی یہ رسول خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ پھر اس آیت سے ایک مسلمہ حقیقت جو واضح ہوتی ہے وہ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی سب سے بڑی فضیلت واضح ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ یعنی حضرت سید الاوصیاء فاتح خیبر ہیں، فاتح خندق ہیں، زوج بطول ہیں، ابو الحسنین ہیں، داماد رسول ہیں، یہ سب فضیلتیں حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی ذات گرامی کو حاصل ہیں، لیکن حضرت علی کو سب سے بڑی فضیلت جو حاصل ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفس ہونا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہونا ہے۔ یہاں پر آپ کی خدمت میں یہ مطلب بھی میں عرض کرتا چلوں کہ نجران کے عیسائیوں نے جب باقاعدہ طور پر ان نورانی ہستیوں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو وہ بالکل مایوس ہو گئے اور انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا اور باقاعدہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جزیے کی ادائیگی یعنی ٹیکس کی ادائیگی کا باقاعدہ طور پر ایگریمنٹ سائن کیا۔ اس ایگریمنٹ کے مطابق یہ باقاعدہ سال میں 2000 کپڑے کے جو تھان ہیں وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تقدیم کریں گے، جن میں باقاعدہ ایک مرد کا لباس تیار کیا جا سکتا ہے۔ اس کی ایگریمنٹ کچھ اس طرح سے تھی کہ 6 یہ سال کے اول میں دیں گے، یعنی 6 ماہ میں یہ 1000 دیں گے اور پھر 6 ماہ گزرنے کے بعد یہ مزید 1000 دیں گے۔ بعض لوگوں نے مورخین نے یہاں پر تعداد یہ بھی ذکر کی ہے کہ 2000 حلہ کے علاوہ طے یہ پایا تھا کہ 30 زرہ بھی دی جائے گی، 30 نیزے بھی دیے جائیں گے، 30 عدد گھوڑے بھی دیے جائیں گے، 30 عدد اونٹ بھی دیے جائیں گے، یہ بھی طے پایا۔ میں آپ کی خدمت میں اس مباہلے کے ایک دوسرے پہلو کو بھی ذکر کرنا چاہوں گا اور وہ آداب مباہلہ ہیں۔ آداب مباہلہ میں علماء نے یہ باقاعدہ طور پر ذکر کیا ہے، یعنی مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ یہ لکھتے ہیں کہ مباہلہ اسلام کے زندہ معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، یعنی ہر با ایمان شخص جب کسی بھی مطلب میں برہان اور دلیل قائم کرنے کے بعد اگر نتیجے تک نہیں پہنچتا تو پھر وہ اپنے مخالف فریق سے باقاعدہ طور پر مباہلے کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ مباہلے کی شرائط کیا ہیں؟ مباہلے کی شرائط کچھ اس طرح سے ہیں کہ باقاعدہ 3 دن تک وہ با ایمان شخص جو اپنے مخالف فریق سے اسلام کی حقانیت کے کسی مطلب کے اوپر مباہلہ کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ 3 دن باقاعدہ طور پر وہ اپنے نفس کی اصلاح کرے اور 3 دن روزہ رکھے، پھر مباہلے کے دن باقاعدہ طور پر وہ غسل کرے اور طلوعین کے درمیان وہ اپنے فریق اس مخالف فریق کے ساتھ باقاعدہ طور پر صحرا میں جائے اور باقاعدہ طور پر مباہلے کی دعا کو پڑھے۔ میں انہی کلمات کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور ایک مرتبہ پھر آپ تمام سننے والوں کی خدمت میں اور تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں عید سعید مباہلہ کی مناسبت سے تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں اور دوبارہ دفتر قائد ملت جعفریہ نجف اشرف عراق کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ ہمیں اس عید سعید مباہلہ پر یہ موقع دیا کہ آپ کے ساتھ کچھ گفتگو کر سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔